بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج بوائز کیمپس جہلم کینٹ، میں آپ کی معلمہ ارم نوشین۔ آج ہم پڑھیں گے اسلامیات اور ہمارا عنوان ہے اسلام میں رفاع عامہ۔ اسلام میں رفاع عامہ سے مراد معاشرے کے تمام افراد کی فلاح و بہبود اور بہتری کے کام کرنا ہے۔ یہ ایک جامع تصور ہے جو معاشی، سماجی اور روحانی ترقی پر زور دیتا ہے۔ تو آج کے سبق کے حاصلات تعلم بھی یہی ہیں کہ ہم اس تصور کو سیکھ کر اپنی معاشی، سماجی اور روحانی ترقی پر زور دیں گے اور روزمرہ کے معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ رفاع عامہ کی اہمیت۔ معاشرتی استحکام۔ رفاع عامہ معاشرے میں استحکام لاتی ہے اور لوگوں کے درمیان ہمدردی اور تعاون کے جذبات کو فروغ دیتی ہے۔ اس سے جرائم کی شرح کم ہوتی ہے اور ایک پرامن ماحول پیدا ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، انسانیت کی خدمت۔ رفاع عامہ انسانیت کی خدمت کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے ہم دوسروں کی زندگیوں میں مثبت تبدیلی لا سکتے ہیں اور اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک عظیم الشان عبادت ہے۔ حصول رفاع عامہ۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں کون سے ایسے طریقے ہیں یا اسلام کون سی ایسی چیزیں ہمیں سکھاتا ہے جس سے ہم رفاع عامہ کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں تو زکوٰۃ اور صدقات کا نظام ہے۔ زکوٰۃ اور صدقات رفاع عامہ کے حصول کے اہم ذرائع ہیں۔ ان کے ذریعے جمع ہونے والی رقم غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کے لیے استعمال کی جاتی ہے، جس سے معاشرے میں توازن پیدا ہوتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم زکوٰۃ اور صدقات کا بہترین اور معیاری نظام قائم کر لیتے ہیں تو ہمارے غربا اور یتیم اور جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کی ضروریات آسانی سے پوری ہو جاتی ہیں اور معاشرہ پرامن ہوتا ہے اور معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ اسی طرح تعلیم اور صحت کی سہولیات فراہم کرنا بھی رفاع عامہ کا حصہ ہے۔ تعلیم کے ذریعے افراد بااختیار ہوتے ہیں اور صحت مند معاشرہ ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے۔ یہ دونوں ہماری بنیادی ضروریات ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں رفاع عامہ کو بہت عام کیا۔ انہوں نے ہمیں حقوق العباد کو سکھایا اور نہ صرف دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونا بلکہ ان کی مدد کرنے کا بھی درس دیا۔ ان کی زندگی پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا ہر دن دوسروں کی مدد اور دوسروں کے لیے بہترین ذرائع مہیا کرنے میں گزرا۔ اسی طرح صحابہ کرام کی زندگیاں بھی لوگوں کی فلاح و بہبود اور دوسروں کے کام آنے میں گزری۔ سرگرمیاں۔ اب پیارے بچوں، آپ بحیثیت طالب علم رفاع عامہ کے کاموں میں حصہ لے سکتے ہیں۔ شجر کاری بھی ایک بہت اچھی بات ہے کیونکہ درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے۔ شجر کاری مہم کے ذریعے ماحول کو بہتر بنایا جا سکتا ہے جو کہ ایک بہترین رفاہی کام ہے۔ درخت لگانے سے آلودگی کم ہوتی ہے اور لوگوں کو صاف ہوا میسر آتی ہے جس سے صحت بہتر ہوتی ہے۔ اس لیے آپ شجر کاری مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اسی طرح خون کا عطیہ دینا بھی ایک عظیم الشان رفاہی کام ہے۔ اس کے ذریعے ہم کسی کی جان بچا سکتے ہیں اور انسانیت کی خدمت کر سکتے ہیں۔ یہ عمل ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے کیونکہ کسی کو خون دینا، اس کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانے کے برابر ہے۔ معیار کامیابی۔ اخلاص نیت۔ رفاع عامہ میں کامیابی کا سب سے بڑا معیار اخلاص نیت ہے۔ اگر آپ کا ارادہ خالص ہے اور آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں تو آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ اس لیے مستقل مزاجی سے کسی بھی رفاہی کام میں کامیابی کے لیے مستقل مزاجی سے اس میں حصہ لیں۔ اگر آپ مستقل کوشش کرتے رہیں گے اور مسلسل اس پر کام کریں گے تو کامیابی ضرور ملے گی۔ کبھی بھی ہمت نہ ہاریں اور دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ہر لمحہ تیار رہیں۔ اسلامی تعلیمات
قرآن و سنت کی روشنی میں جب دیکھتے ہیں تو رفاع عامہ کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ اللہ نے بار بار ضرورت مندوں کی مدد کرنے اور معاشرے میں بھلائی پھیلانے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں رفاع عامہ کے بہت سے کام کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیموں، بیواؤں اور غریبوں کی مدد کرتے تھے اور لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ نے اپنی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر عمل کر کے لوگوں کی بھلائی اور لوگوں کو بہتر زندگی گزارنے کی طرف لے کر آئے۔ سبق کا مجموعی جائزہ لیں تو سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ رفاع عامہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ اس کے ذریعے ہم ایک بہتر معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں اور اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر اس کار خیر میں حصہ لیں۔ دعوت عمل۔ آج سے ہی رفاع عامہ کے کاموں میں حصہ لینا شروع کر دیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کی مدد کریں اور معاشرے میں مثبت تبدیلی لانے کی کوشش کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔